बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑपरेशन होगा नहीं रुकेगा, अदालत की तरफ से बड़े बड़े झटके और अली अमीन गंडापुर की कलाबाजियाँ। तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब एपेक्स कमेटी का इजलास अटेंड कर रहे थे और अब अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। वैसे तो अली अमीन गंडापुर अकेले नहीं हैं, पीटीआई भी ख़िलाफ़ है, मौलाना फजलुर रहमान की भी रिजर्वेशंस हैं और एएनपी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? ऑपरेशन किसके ख़िलाफ़ है? अली अमीन गंडापुर ने तो कहानी खोल दी सारी। अच्छा, वैसे तो वो अपनी तरफ से मुखालफत कर रहे हैं ना कि नहीं होना चाहिए और पता नहीं क्या था, वहाँ तो बात ही नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से असल कहानी खोल दिया। उन्होंने कहा वहाँ पर बात हो रही थी कि मुल्क में अमन होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, बात बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर की नहीं, किसी की भी बात होगी वो यही कहेंगे कि मुल्क में अमन होना चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बात वहाँ पर हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम का नाम तो सुना था, ऑपरेशन पता नहीं था या नहीं था। उन्हें ये पता ही नहीं है कि ऑपरेशन था या नहीं था। पता नहीं वो पता नहीं कहाँ थे, किस हालत में थे, किस कैफियत में थे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो तो पूरे मुल्क के लिए था, जीबी में भी होना था। तो हजूर वो क्या होना था? वो ऑपरेशन ही होना था। वहाँ पर ये बातें सबके सामने क्लियर हुई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब भी वहाँ बैठे थे, वहाँ पर वो उन्होंने चू नहीं की, वहाँ पर वो कुस्के नहीं, वहाँ पर उनका इनकलाब नहीं जागा, वहाँ पर उन्होंने एहतजाज नहीं किया, वहाँ पर उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की और बाहर आके अब बातें बना रहे हैं। अब तो पूरी पीटीआई को मसला क्या है भाई? दहशतगर्दों के खिलाफ अगर ऑपरेशन होता है तो इसमें जो वो खुद कह रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, तो फिर अगर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो पीटीआई को क्या तकलीफ है? पीटीआई का मसला यह है कि पीटीआई ने अपना एक अलायंस समझती है पीटीआई उन दहशतगर्दों के खिलाफ, उन दहशतगर्दों के साथ जिनके खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है। इससे पहले जब पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगानों को निकाला गया, रिजर्वेशन उसमें किसी की भी हो सकती हैं, सबसे ज़्यादा शोर पीटीआई ने मचाया था। और इससे भी बड़ा अमल, वो तो चले फिर उसको तो कुछ मार्जिन दिया जा सकता था। वहाँ से जो दहशतगर्दों को वापस लाया गया, जो इमरान खान साहब ने अलल ऐलान बताया कि हम वो लोगों को जो लाए थे उसमें 5-6 हज़ार मिलिटेंट्स भी थे, दहशतगर्द थे ना, इंतहा पसंद थे, लड़ाई करने वाले थे। अच्छा, फिर बैरिस्टर सैफ साहब भी ये बयान दे चुके हैं, जो आजकल फिर उनके वज़ीर इत्तलात हैं और तब भी तर्जुमान थे केपी हुकूमत के, कि हमारा उनके साथ डील ये हुई थी कि वो बग़ैर असलहे के आएंगे, असला नहीं लेकर आएंगे, लेकिन वो असला लेकर आ गए। अच्छा, कितने मासूम से लोग हैं, कितने सीधे से लोग हैं, कितने ला इल्म लोग हैं कि उन्हें यही नहीं पता था कि वो लोग जो मिलिटेंट्स हैं उनके अपने बकौल, जो दहशतगर्द हैं उनके अपने ख्याल में, उनको वापस लाया जा रहा है और ये नहीं पता कि वो असलहा लाए हैं या नहीं लाए। उन्होंने पहले सरेंडर करना है या खैर इन्होंने तो जेलों से उठा के बाहर भेज दिया था, निकाल दिया था कि आप जाएँ ऐश करें। तो फिर ये दहशतगर्दी होनी थी। और वैसे तो इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी, उन्होंने फैज़ साहब भी उन्हें याद आ जाते हैं ना बार बार। उन्होंने कहा ये जो दहशतगर्दी बढ़ी है ये फैज़ साहब के जाने की वजह से बढ़ी पाकिस्तान में। मतलब उनका प्रॉब्लम वही है, वो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी की मुखालफत नहीं कर रहे, वो आज भी जस्टिफाई कर रहे हैं उसको कि ये इसलिए हुई है कि फैज़ चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया अगर फैज़ को ना भेजते तो, क्योंकि फैज़ को तो बाजवा ने आर्मी चीफ का कैंडिडेट बनाया हुआ था बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के। वो कहते हैं कि बाजवा साहब कहते थे कि फैज़ बेहतरीन आर्मी चीफ होंगे और जनरल फैज़ को बाजवा साहब बनाना चाहते थे आर्मी चीफ। इमरान खान ने तो कभी बनाने का कहा ही नहीं। कहानी ही उलट देते हैं वो तो, उनके हिसाब से तो सारी चीज़ें उलट पुलट हो जानी चाहिए। बहरहाल उनकी ये बातें अपनी जगह, इन सब बातों से साबित होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी कामयाबी के साथ विकेट के दोनों, तीनों, बल्कि चारों तरफ खेल रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है उनसे। उन्हें हुकूमत के वज़ीर आज़म से मिलते हैं तब बड़े अच्छे तरीके से, वज़ीर दाखिला से मिलते हैं उनके साथ भी ठीक है, आर्मी वालों से तो वैसे ही उन्हें बड़ा प्यार है। अफ्तारी करने चले जाते हैं तो आधी रात तक बैठे रहते हैं, वैसे शोर मचाएं तो और बात है, वैसे जाके वो स्विच ऑन ऑफ करते रहें और उसका बड़ा गर्क कर दें, ग्रिड स्टेशन का उड़ा दें, उसको तबाह कर दें, वो खैर है, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं आनी उनकी तरफ से। वो सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। मसला तो ये जब दहशतगर्दी की बात होती है तो फिर 9 मई वाला भी मामला आ जाता है ना, वो भी तो दहशतगर्दी में आया है। उसके लिए फ़ौजी अदालतों के केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी तक,
اس پہ جلد ہیئرنگ کے لیے ایک درخواست آ گئی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست آ گئی ہے، دیکھیں وہ کتنی جلدی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا بھی یہی خیال ہے اور ڈیمانڈ یہی ہے کہ جلد سے جلد قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور جو بے گناہ ہیں وہ گھر چلے جانے چاہیے۔ عدالتوں میں جہاں اور بہت سی چیزیں چل رہی ہیں وہاں تبدیلیاں بھی چلتی رہتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 3 ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کا نوٹیفکیشن فائنل جاری ہو گیا ہے، وہ لوگ وہاں چلے گئے ہیں۔ لاہور میں قائم مقام چیف جسٹس آ گئے ہیں۔ اگین ساری چیزوں میں ہر چیز میں پریشانی پی ٹی آئی کے لیے۔ اچھا عجیب سا مسئلہ ہے، نیا آرمی چیف آ جائے، نیا چیف جسٹس آ جائے، کوئی کور کمانڈر تبدیل ہو جائے، کوئی جج تبدیل ہو جائے، پریشانی صرف پی ٹی آئی کو ہے۔ پی ٹی آئی نے عوامی سیاست کی بجائے یہ جو پاکٹس بنائی ہوئی تھی نا، یہ جو اپنے جن کو وہ ڈکلیئر کرتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کا یہ ڈکلیریشن ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی پچھلے دنوں بیان میں جو کہا کہ پی ٹی آئی کے ججز، مطلب حیرت کی بات ہے کس طرح سے ججز کو ٹیگ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ججز ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کے ججز تو نہیں ہیں، نہ وہ ہو سکتے ہیں، نہ ہونے چاہیے۔ اچھا پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب انہیں پی ٹی آئی کے ججز سمجھتے ہیں؟ اچھا یہی حال انہوں نے بار بار کہا کہ فوج میں وہ اتنے % ہمارے ساتھ ہیں، وہ نفرت بڑھانے کے لیے، سپلٹ پیدا کرنے کے لیے وہ بار بار اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ لیکن ایک تو یہاں سے وہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، دوسرا سب سے بڑا جھٹکا ان کے لیے جو تھا وہ ایک تو یہ آپریشن والا، ہاں جو میں بات کر رہا تھا نا کہ آپریشن تو ہونے جا رہا ہے، پی ٹی آئی شور مچا لے، اے این پی شور مچا لے، وہ جے یو آئی کہہ لے، باقی پارٹیاں بھی، آپریشن نہ پہلے کبھی رکے ہیں ہمارے ملک میں نہ اب رکے۔ میں اس کے میرٹس پہ جائے بغیر، ایک میرٹ تو بڑا کلیئر ہے نا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا میرا اس میں اضافی مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس پورے نیٹ ورک کے خلاف جو سہولت کار تھے، بالکل ویسے ہی جیسے مشرف پر قاتلانہ حملے میں، ان قاتلانہ حملوں میں جن میں مشرف صاحب کو نقصان نہیں، مطلب وہ اللہ کو پیارے نہیں ہوئے، وہ مارے نہیں گئے تھے، ان قاتلانہ حملوں میں نہ صرف وہ جو قاتلانہ حملے میں ملوث تھے، جو اس کے منصوبہ ساز تھے، جو سہولت کار تھے، مطلب وہ رکشے والا اگر اس کو لے کر وہاں چھوڑ گیا تو وہ رکشے والے کو بھی پکڑ لیا، تو یہاں پر بھی دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو بھی پکڑنا ہوگا۔ وہ جڑ سے تبھی اکھاڑا جا سکے گا جب ان کے سہولت کاروں کو بھی پکڑا جائے گا۔ تو یہ آپریشن ہوگا، پی ٹی آئی کے لیے چھٹی ہے۔ اور دوسرا بڑا جھٹکا ان کو آج مطلب یہ بروز منگل انہیں مل جائے گا، صبح جو ہے وہ مخصوص سیٹوں والا کیس، اس کی سماعت مکمل ہو جائے گی سپریم کورٹ میں۔ جو سماعت ہوئی ہے اس کے مطابق جو نظر آ رہا ہے کہ سیٹیں تو نہیں ملنی، لیگل اوپینین جو لیگل پوائنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کو سیٹیں مل سکتی ہیں۔ اچھا اس میں سوال ہوا کہ اگر اسمبلی میں 90% آزاد امیدوار ہوں اور صرف 10% جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں تو کیا انہیں سیٹیں ملیں گی؟ تو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس یہ تھے کہ جی ہاں وہ پھر 10% والوں کو ملیں گی، کیونکہ آئین میں یہی لکھا ہے۔ اور یہ ایک اچھی بات ہونے جا رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس اینگل سے چاہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق چلیں۔ مجھے تو ہمیشہ سے یہی گلا رہا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ ضمیر کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، وہ فیصلہ جو ہے وہ مناسب فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ جو ہے وہ تمام پارٹیوں کو جو ہونا قابل قبول وہ والا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق۔ اچھا اس میں جہاں خرابیاں اس کو تبدیل کرنے آئین کو، آپ کو سمجھ آتا ہے کہ آئین میں کوئی سکم ہے، کوئی گنجائش ہے، پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ جن لوگوں کی آج حکومت ہے وہ آج کر لیں، جن کی اس سے پہلے تھی ان کے پاس بھی موقع تھا، وہ ایک دن میں 50 جو قوانین پاس ہوتے تھے اور چیزیں بھی ٹھیک کر لیتے، نہیں کیا۔ تو اب جناب کیس یہاں آ گیا کہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی ان دونوں کے وکیل ہی آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے کہ جناب اس کو دینی ہے یا اس کو دینی ہے، اور سیٹیں کسی کو بھی نہیں ملنی۔ جو آج کی کارروائی ہوئی ہے، تمام کارروائی، اس کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں یہ سپلٹ ڈیسیژن ہو سکتا ہے، کچھ ججز کا خیال ہے کہ وہ جو تھا بلے کا انتخابی نشان واپس نہیں لینا چاہیے تھا، یا اب اس کی تصحیح کر لی جائے، تو ٹھیک ہے، اپنا اپنا اوپینین ہے۔ لارجر بینچ یا فل کورٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مختلف آراء کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں اور آئین کے مطابق جب فیصلہ کریں گے اس کی تشریح میں یا قانونی نکات کی تفصیلات میں کہیں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن آئین جو کہہ رہا ہے فیصلہ اسی کے مطابق ہونا ہے۔
چلنا اسی کے مطابق ہے، اور پاکستان کی سلامتی اور ترقی اور خوشحالی سبھی چیزیں اسی بات میں ہیں کہ ہم آئین کے مطابق چلیں، اور جو انتشار کی سیاست ہے وہ ختم ہونی چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. جو بھی ہے نا، انتشار کی سیاست سے کام نہیں چل سکتا، وہ تو ختم ہونی ہی ہونی ہے. اس ملک میں معاشی استحکام آئے گا تو ہم آگے چلیں گے. بل گیٹس آئے ہوئے تھے اور وزیر اعظم سے ملاقات کی، وزراء سے ملے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ اگر اس طرح کی بڑی شخصیات جو ہے وہ کاروباری دورے پر پاکستان آئیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کے پلان لے کر آئیں، پاکستانیوں کے لیے جس میں روزگار کے مواقع، کاروبار کے مواقع بڑھیں، آئی ٹی میں ترقی ہو، مختلف شعبہ جات میں، انڈسٹری میں ترقی ہو، ایسی چیزیں ہوں. پولیو کے اس کے لیے آئے ہیں، وہ جو پروگرام ان کا چل رہا ہے، ان کی مہربانی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کر اس طرح کی آرگنائزیشنز، بل گیٹ فاؤنڈیشن جیسی آرگنائزیشنز پاکستان جیسے غریب ممالک کو، غریب کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، کم ترقی یافتہ کہہ لیں، چلے ہم اگر آسان اس کو یا زیادہ تھوڑا سا کورڈ لفظ استعمال کرنا چاہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ مل کے ہم نے چلنا ہے، اور یہ لیسن ہے ہمارے لیے، اصل میں یہ لرننگ ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں ان مسائل سے نکلنا ہے. یہ جو پولیو کے بھی مسائل ہیں نا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے علاقوں میں آج بھی پولیو ٹیمز پر اٹیک ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو مار دیا جاتا ہے جو پولیو کے ڈراپس پلانے کے لیے آتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، ان کے بچوں کو مستقبل کی معذوری سے بچانے کے لیے، اور ان پر ہم اٹیک کرتے ہیں. تو یہ جو شدت پسندانہ سوچ ہے اوورال ہر شعبے میں، وہ لسانی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، ان چیزوں سے بچ کے اور نفرت کی سیاست سے بچ کے سب کو مل کے آگے چلنا ہوگا. پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. شکریہ.